السلام علیکم دوستو، میں ایز یو ڈاکٹر شعیب شاداب سے مخاطب ہوں۔ اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، کہ اس کی کیا سائیکولوجیکل ریزنز ہیں، اور اگر ہو بھی گئے تو کس قسم کے ہوں گے۔ تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ انسانی فطرت کیا ہے، ہم کس دور میں بیٹھے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری بیک اینڈ اسلامک ٹریڈیشنز کیا ہیں، ہماری ٹریننگ کیا ہے، ہم بیہیو کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن جو شخص ان پاور اس پر ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، اور اس جنون میں جس وقت ہوتا ہے تو اس میں ایک امپلسز سے پیدا ہوتے ہیں۔ امپلسز مین ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، جنون سا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں ہر ایک چیز گین کر سکتا ہوں، میں لگژریس لائف کرنے کے لیے وہ ہر طریقے کے جائز ناجائز طریقے کا استعمال کرتا ہے، وہ اپنے سروائیول کے لیے اور سوشل ریپوٹیشن کے لیے ہر طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا۔ اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ دوسرے بھی انسان ہیں، وہ بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ اور آپ یہ طریقہ کار بہت پرانا چلا آ رہا ہے، جس سے میں نے پہلے اس کیا قوموں میں کہ جو ان پاور آ گئے، چاہے وہ یہود تھے اور یا سمود تھے، یا حضرت نوح کے ان پاور لوگ تھے، یا قوم ہود تھی، ان سب میں، یا قوم شعیب، جتنی بھی ان قومیں آئی ہیں، جب ان میں آ جاتی نا ایک قسم کی طاقت زیادہ، طاقت یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، وہ مخصوص جو پاورفل ٹولہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک جنون سے ان پر ہوتا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، چھا جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے جیسے میں ہوں، وہاں حق کو باطل ختم ہو جائے، اور جو اس قسم کرتا ہے ان کو تیگ کر دیتے ہیں۔ تو اپنے ڈگنیٹی کے لیے وہ اپنے دشمنوں کو ماریں گے، کورٹ سسٹم جس میں بھی ہو گئے ان سب کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ چیزیں اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے کہ وہ چاہتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نفسیات میں اس پر کافی ریسرچ کی گئی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ اس میں وجوہات کیا ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے، ان کے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس کو معاشرے میں کس طریقے سے مقام دیا جاتا ہے، اور معاشرہ کس قسم کا ہوتا ہے، اور جو انفلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح ہر چیز پر گرفت رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بیچارے بہت سے لوگ جو آپ کے ارد گرد رول پلے کر رہے ہیں، وہ لاشعوری طور پر کر رہے ہیں، ان کا آپ کا دماغ اس میں قابو میں نہیں، وہ اپنی دنیا میں مست ہیں۔ وہ کوئی اس کو کوئی بات کرے گا، ہے تم نے کیا کہا، ہماری عزت نفس پر یہ ہو گیا، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ وہ پھر عزت نفس ایگو اتنی پھول جاتی ہے، وہ حق اور باطل میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس قسم کے لوگوں پھر اپنے گرد چنتے ہیں، اس قسم کے ہواری کریٹ کرتے ہیں، جو کہ ان کو ایک محبوبہ کی طرح اس کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کو اٹھاتے رہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، اور جو کچھ کہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں ان سے بینیفٹ ہوتا ہے۔ دس از دا مین ریزن ان آور کنٹری کہ ہمارا جو یہ جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا، جو یہ مینس سو کالڈ ڈیموکریسی ہے، وہ عجیب و غریب قسم کی ہے، اور یہ اسٹیٹ میں ہوتے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور اسٹیٹ کے ہر ایک ٹکڑا دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور منور کر رہا ہے، لیکن جتنا اس کے اندر پاور کنٹرول ہے وہ سب پر حاوی ہے۔ وہ پھر اپنی ڈکٹیشن کرتا ہے، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے خاص قسم کی پرسنالٹیز کا میں اس میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ضرور اس سے دیکھیے گا، اور اینڈ پر یہ بھی دیکھیے گا کہ ان قوموں کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق قرآن شریف میں کیا ذکر آیا ہے۔ یہ کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا، انہوں نے کس طریقے سے کہا اور کس طریقے سے انہوں چیزوں سے چلا، کیونکہ جس آدمی کے اندر پاور ہوتی ہے نا، اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ میں نے قابو کرنا ہے اور ان کو ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رہنا ہے، تو اس میں ایک خاص پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ میں تھوڑا یہاں کلینکل بات کروں گا، میرا انگلش کا پروگرام خاص طور پر میں نے اس پر 3-4 پریزنٹیشن کر رہا ہوں کہ انسان نارسسٹک ہو جاتا ہے۔ واٹ از نارسسٹک؟ ذرا ذہن میں رکھیے، نارسسٹک وہ لوگ ہوتا ہے جس کا کام صرف ہوتا ہے آئی می مائن پریویل اوور ایوری تھنگ، ہیومینٹی کے اوپر ہوتا ہے، جو میں ہوں سو میں ہوں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کے گرد چلتے ہیں، اور ان کے اندر سارا جو زور و خور ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی سوچ کے مطابق ہو، جس طرح وہ معنی دیتے ہیں، انٹرپریٹیشن اس طریقے سے ہو۔ علاوہ ان کے اندر
بعض اوقات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہیں، یہ نارسسٹک ٹرینڈ ایک ہوتا ہے، نارسسٹک ٹرینڈ ہوتا ہے ایک عام آدمی میں جس میں ٹیمپٹیشن زیادہ ہو اور خدا اور رسول کو بھول جائے، اور اس کو دنیاوی اتنی لذت اور پاور کا اتنا نشہ ہو کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے کہا نا سمن بک منم یونفارم یا قانون مین ہوتا ہے سب کچھ، لیکن جس وقت ہوتا ہے نا کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بالکل یہ ٹھیک ہے، یوں ہوگا تو سب ٹھیک ہے، تو لہذا اس وقت انسان ایک بے حس خود غرض بن جاتا ہے، اور وہ بے رحم ہوتا ہے، وہ دوغلا سا ہوتا ہے، وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکنیک سے ہر طریقے سے چیزوں کو میں اپنے قابو میں لوں، اور جب آ جاتے ہیں پھر لوگوں کو دڑایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، خوف میں رکھا جاتا ہے، ٹیریفائڈ کیا جاتا ہے، اتنے اتنے بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں، زمین ہلا دی جاتی ہے، لوگ ان کی آنکھوں کی جنبش دیکھ رہے ہیں کہ اگلی جنبش کیا ہوگی، وہ جی فلانا بیان کیا آتا ہے، وہ جی آئی ایس آئی کا کیا سسٹم ہے، اور جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہی ہے، وہ جی دیکھیں جج صاحب نے اگلے جو ہے کیس ہے اس کا یہ فیصلہ سنا، واہ جی آج ان کو دفعہ لگ گیا، آج ہی بھی ان کو جو پکڑ لیں گے، آج ہی حکومت ختم ہو، آج وہ ختم ہوتے ہوتے یہ 1.5 سال ہو گیا. تو کیا آپ امید رکھتے ہیں جو کہ اس وقت ان پاور میں آ چکے ہیں اور اس کنڈیشن میں ہیں، اس وقت پتہ کیا ہوتا ہے، وہ خواہشات نفس جو ہوتا ہے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اپنی ذات اور اپنی گت سوچتا ہے. تو میرے دوستو، اسی صورت میں آپ کے ہوں گے، اور جب ہوتے ہیں کیونکہ یہ اسی کو کئی اور دفعیں لگا کر، اور یعنی کہ لولی لنگڑی جو انہوں نے ٹولہ سا رکھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ ہی ایک قانون بنا لیتے ہیں، لا بنا لیتے ہیں، حالانکہ ٹو تھرڈ پر نہیں ہوتا، وہ لا ہو ہی نہیں سکتا، ان کا ایک پاس کرتے ہیں، ان کے دل کی وش ہوتی ہے، اس وش کو لے کر وہ اتنا لمبا کرتے ہیں، اتنا لمبا کرتے ہیں، لڑا بڑا کر قانونی چکروں میں پھرا پھرو کے وہ ٹائم لیتے ہیں، ٹائم کیوں ٹائم لیں تاکہ اپنا گروپ اور مضبوط کریں، پھر یعنی جو عوام الناس ہے اس کو اور ریپریشن میں رکھو، ان کے وکیلوں کو توڑو، ان کے بندوں کو توڑو، یہاں ہوتے ہوتے میدان میں صرف ہم ہی رہ جائیں اور کہیں کہ لو جی اب یہی ہے جو کشتی لڑیں گے، کیونکہ باقی تو سارے غائب ہو گئے. تو خدا را یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی قوم پر بار بار یہ جو عذاب ڈالتا ہوں اس کی وہ ریزن ہوتی ہے. آخر کیا ریزن ہے؟ آخر دنیا نہیں ہو رہی ہے، جگ گسائی ہو رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں یہاں پر، وہ ہنستے ہیں کہ اس 2023 کے ایئر میں اس قسم کی یعنی کہ حکومتیں ہیں جس طریقے سے پاکستان میں ہیں. میں تو ہمیشہ عجوبہ ہی کہتا ہوں کہ بنانا تو عام لفظ ہو گیا نا، عجوبہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہو جو آج تک نہ پیدا ہوئی ہو نہ ہوئی ہو. تو لہٰذا دوستو، اس صورت میں آپ سے فقط یہ کروں گا، اپنے جگہ پر پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، لوگوں میں شعور پیدا کریں، اپنے حق کی بات کریں، حق کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی ہسٹری بھری پڑی ہے، واقعہ کربلا اور بڑے بڑے واقعات ہیں، اور سلطان ٹیپو اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں. نہیں کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ بیچارے قائدین رحمۃ اللہ کی روح کس طرح تڑپ رہی ہوگی؟ اور علامہ اقبال جو اتنا کچھ آپ کو کہتے رہے، وہ کہے گا کہ یہ تو مسجد رات بنا لیتے، لیکن ان کے اندر ایمان نہ ہو تو اس مسجد بنانے کا کیا فائدہ؟ ملک تو بنا لیا لیکن حب الوطنی نہ ہو، لیکن وہ حب بھی نہ ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، اور یہ ہم نے آزاد کروایا تھا. اور آپ کا جو مخالفین ہو وہ آپ ترقی کرتے آسمانوں پر چلے جائیں اور آپ سے لڑتے بڑھتے آپس میں وہ چون چون کا مربع ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور اکانومی ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، غربت بڑھ رہی ہے، اور لکیر بڑھ رہی ہے، اور چیزوں کو ریٹ بڑھ رہے ہیں، کھانے پینے کو مل نہیں رہا. یہاں یہی پارلیمنٹ میں یہی چکر رہتا ہے کس کو کس طرح ختم کرنا ہے، کیا بیانات دینا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، کس طرح آرمی کو اٹھانا ہے، ان کی شان میں بات کرنا، کس طرح اپنی جوڈیشری کو اس وقت ان فیور میں نہیں کوئی دے رہا ان میں سے فیصلہ، تو اس کو کیسے ذلیل کرنا ہے. تو خدا کے لیے یہ سوچئے کہ یہ ملک بڑی مشکلوں سے آیا ہے، اس میں ٹیلنٹ بلا کا ہے. دیکھیں انرجی ہے، لیکن انرجی کو اگر نیگیٹو سائڈ پر لے جائیں گے تو یہ آپ کا قصور ہے. تو ان صورتوں میں آپ کیسے سمجھیں گے جب کہ انٹینشن نیت یہ ہو، ان پاور جو لوگ ہیں جو پیچھے اس گیم کو چلا رہے ہیں ان کی ذہنی کیفیات یہ ہوں، ان کے آج میں سے پروجیکٹ یہ ہوں، ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم نے ڈومینیشن رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں چیز میں یہ رکھیے کہ میں نفسیات کا آدمی ہوں. آپ کے اندر 3 پلرز ہیں، ایک آپ کی آرمی ہے، ایک آپ کی جوڈیشری ہے، ایک آپ کے پولیٹیشنز ہیں. لا یہ کہتا ہے کوئی دوسرے کے ایریے میں
انٹروین نہیں کر سکتا، دوسرے کو پریشرائز نہیں کر سکتا۔ یہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی اس بیس کے خلاف سسٹم چل رہا ہے کہ آرمی ان نیسسری انوالو ہو رہی ہے پولیٹیشین میں، پولیٹیشین ان نیسسری انوالو ہو رہے ہیں آرمی کے ساتھ، جوڈیشری انوالو ہو رہی ہے اس میں پولیٹیکل سسٹم کے اندر، تو اسٹیٹ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے لیول پر کر رہا ہے۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ملک عوام کا ہے، عوام کا حق ہے، یہ آپ ان کو تو بھول جائیں، الیکشن ان کے ہونے نہ دیں، اگر ہوں تو اس کو صحیح معنی میں لوگوں کو چنے نہ، اور جو آ جائیں وہی سسٹم ہوگا تو عوام یوں سسکتی رہے گی، پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ دس از لا آف نیچر، آپ خود ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں، مجرم ٹولوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، آرمی اٹھا کر ان کو لے آتی ہے، اور وہ جس نے اندر جانا ہوتا ہے اس کو کھڑا بٹھا دیتے ہیں تخت، تو پھر عوام کہاں جائے کس وقت؟ اور جو اس کے لیے کوئی کھڑا ہوگا وہ کہے گے یہ تو غدار ہے جی، یہ تو بغاوت ہوگی۔ اللہ کے بندو، عقل کے ناخن لو، کون سی دنیا میں رہتے؟ یہ ماڈرن ایریا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جدید ایریا ہے، یہ آج میں سے لوگوں کے پاس کمیونیکیشن ہے، آپ ان کا نام نہیں لیں گے، آپ ان کا جی ان کا کوئی پروگرام نہ ہو اس کا نام جو ہے ان کو بند کر دو، فلاں نے یہ کیا اس کو اندر کر دو، آپ کس کس کو کیسے کریں گے؟ یہ میڈیا کا دور ہے، آپ کہاں تک دبائیں گے؟ لیکن اس کرتے ہوئے یہ ہوگا کہ آپ لڑتے رہیں گے اور گاڑی آگے چلی جائے گی اور ہم منہ دیکھتے رہیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، میری سب سے دوستوں سے ہے کہ پلیز اپنے ملک کے لیے سوچئے، اور یہ اس صورت کو ذرا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا حکم۔ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے